شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال تعالى وأعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ بیش بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ یہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام، یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے جو اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا۔ اس رشتے کے بعد پھر بہت سارے رشتے وجود میں آئے، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، اور بھی بہت سارے رشتے وجود میں آئے۔ میاں اور بیوی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کا سکون قرآن کے اندر قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، وجعل بینہم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی کہا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے اور عورت پر ظلم کرنے لگتا ہے، جبکہ شریعت کی نگاہ میں جتنا مرد کا حق ہے اتنا ہی عورت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، عورتوں پر قوام ہیں۔ اس کو دلیل بنا کر عورت کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عورت پر اس وقت سے ہی ظلم کیا جاتا ہے جب لڑکے کے گھر والے رشتہ دیکھنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ کسی کی بیٹی جوان ہوتی ہے اور لڑکے والے رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس انداز سے رشتہ دیکھا جاتا ہے، اور اس انداز سے لڑکی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو نہیں بلکہ کسی بکری کو دیکھ رہے ہو۔ لڑکی کے دانت دیکھے جاتے ہیں، اس کے بال دیکھے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ اور پیر دیکھے جاتے ہیں، اس کے چلنے کی چال دیکھی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی وقت سے ایک لڑکی ظلم کا شکار ہوتی ہے اور وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر سب کچھ سہتی ہے۔ جیسے بچے والے اس سے کہتے ہیں وہ کام کرنے تیار ہو جاتی ہے، دانت بتاتی ہے، ہاتھ بتاتی ہے، بال بتاتی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا عورتیں دیکھتے ہیں، اور سب کچھ بتانے کے بعد پھر صرف اس بنیاد پر کہ لڑکے کے دادی کو یہ پسند نہیں ہے، لڑکے کے خالہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک لڑکی پر کیا کیا مصیبت آتی ہوں گی جب سب کچھ دیکھ کر ایک بہانے کے تحت کہ بس ہمارے خاندان میں بھائی لڑکا شادی کرنا ہے تو دادی کا اس میں جو ہے کیا رول ہے، دادی کو اگر لڑکی پسند نہیں تو اس میں جو ہے لڑکی کا کیا قصور ہے؟ گھر میں سب کو پسند ہے، جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کو لڑکی پسند ہے، ایک گھر کے کسی فرد کو پسند نہیں تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لڑکی شادی سے پہلے ہی ظلم کا شکار ہو جاتی ہے، اور جب شادی کر کے بیاہ کر کے جب لڑکی آتی ہے تو شادی کے دن ہی ایک الگ ہی رواب ہوتا ہے لڑکے والوں کا، ہم بچے والے ہیں، ہم لڑکے والے ہیں، اور لڑکی والے ظلم و ستم سہتے ہیں۔ لڑکی کے رشتہ دار، لڑکی کی ماں لڑکے والوں کے ہر خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے، میں اس کی تھوڑی سی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ مرد ظالم ہوتے ہیں اور ایک عورت پر ظلم کرتے ہیں اور اس کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا کہ بہتر آدمی وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان بہتر ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگوں کے درمیان اس کی واہ واہ ہو، بلکہ جو روایت ہے غالباً بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتا دیا، ایک میزان آپ نے دے دیا کہ بہتر کون ہو سکتا ہے، انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، مال ہے، دولت ہے، کوئی پوسٹ ہے، جس کے دوست زیادہ ہیں، جس کا بزنس بڑا ہے، وہ بہتر ہے؟ یا پھر آپ نے فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنے بیوی کے ساتھ بہتر ہو، وہ کائنات کا سب سے بہتر انسان ہے، جس کی تعریف اس کی بیوی کرے کہ میرے شوہر سب سے اچھے اخلاق کے مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی انسان سب سے بہتر ہے۔ انسان دوستوں کے سامنے بناوٹی اپنے آپ کو بناوٹی بنا کر پیش کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے کاروبار کے اعتبار سے مسکرا کر لوگوں سے مل سکتا ہے تاکہ اس کا بزنس بڑھے، وقتیہ طور پر اس کے اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت میں وہ کیسا انسان ہے اس کی بیوی کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اگر شہادت دے میرا شوہر سب سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی اس دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی طور پہ نہیں کہا بلکہ پریکٹیکلی طور پہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا انا خیرکم لأہلی، مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنی شخصیت کو پیش کیا۔ میں یہ صرف نہیں کہتا زبان سے بلکہ عملی طور پر بھی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے گھر والوں کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اپنی بیویوں کے ہاتھ بٹاتے۔ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے، لیکن حال یہ ہے گھر میں ہوتے تو بیوی کے ہاتھ بٹاتے، کبھی جھاڑو لگا دیتے، کبھی بیوی کے کوئی کام کر دیتے، بیوی کی خدمت کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے خود گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ گویا آپ قرآن کی تفسیر تھے، قرآن کی پریکٹیکل آپ تھے، آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے۔ بیوی اپنے شوہر کی اخلاق کی گواہی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی انسان سب سے بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں، بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، اور بیوی کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آئے کہ بیوی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یقیناً میرا شوہر یہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، سب سے بہتر انسان ہے، اس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جاتے انسانوں کی حالت بدل جاتی ہے، بیوی پر غصہ کرنا، بچوں کو غصہ کرنا، ڈانٹنا، یہ شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ عورت کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھو۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المرأة کالذئب، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ فإذا ذهبت تقيمها كسرتها، اگر تو پسلی کو سیدھے کرنے کی کوشش کرے گا تو توڑ دے گا۔ آپ دیکھیں مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین دی ہے۔ انسان کے جسم میں جو پسلی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ اگر تم اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے، نقصان اٹھاؤ گے، سیدھا نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَرَكْتَهَا، اور اگر اس کو چھوڑ دو اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس ٹیڑھی پسلی سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ جسم میں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر اس پسلی کو کوئی یہ سوچے میں سیدھی کروں گا توڑ دے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت بھی یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ کچھ نہ کچھ عورت کے اندر کچھ عیب ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ تم اس کے اس سستی اور کاہلی اور اس کے اس ٹیڑھے پن سے تم فائدہ اٹھاؤ، تم خوشگوار زندگی گزارو۔ اگر اس کی ایک ایک غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے، ایک ایک غلطی پر اس کو ٹوکنے لگو گے تو ہوگا کیا؟ کسرتا، تم توڑ دو گے، طلاق ہو جائے گی، خلا ہو جائے گی، عورت الگ ہو جائے گی، تم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو یہ کہا کہ عورت کو کمزوری کے ساتھ برداشت کیا جائے، عورت کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم جو ہے اچھے انداز کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ گزر بسر کرو، اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو تمہاری بیوی کی کوئی عادت ناپسند آئے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھ دے۔ اگر کوئی عادت اچھی نہ لگے تو تم اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک عورت پوری کی پوری بری ہو، اس کی عادتیں خراب ہو، آپ کو اس کی کوئی عادت پسند نہ ہو، فوراً اس کی اچھی عادت پر آپ نگاہ ڈالو، دیکھو کہ اس کی کون سی عادت اچھی ہے، اس اچھی عادت کو یاد کر کے اس عورت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اس عورت کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کے ساتھ رہیں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، ان کے جائز خواہشات کی تکمیل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار تھے لیکن اپنی بیویوں کی جائز خواہشات کی آپ تکمیل کیا کرتے تھے؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کا دن تھا اور کچھ حبشی لوگ کرتب دکھا رہے تھے، کھیل دکھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ میں ان کا کھیل دیکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے گئے اور میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ کے کندھے پر اپنی ٹھوڈی کو رکھ کر میں ان کا کھیل دیکھتے رہی،
اور آپ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک میں دیکھتی رہی. جب میں تھک گئی اور کہا کہ اللہ کے نبی بس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے. عائشہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث بیان کر کے اپنے زمانے کے شوہروں سے کہا کرتی تھی کہ لوگوں، یہ تو اللہ کے نبی تھے، کائنات کے سید ولد آدم تھے، وہ میرے خواہشات کا اس قدر خیال رکھتے تھے، تو تم اپنی بیویوں کی خواہشات کا بھی اسی طرح احترام کرو، ان کے جائز خواہشات کی تکمیل کرو اور ان کے اسی طرح ان کی خواہشات کا احترام کرو. تو میرے دوستو، ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کی جائز خواہشات کی تکمیل کرے، اس کو لے کر کہیں گھومنے جائے، اس کو لے کر کہیں جو ہے دور جائے، بائک پر بٹھا کر کہیں اس کو کچھ کھلائے اور پلائے، اس کی خواہشات کی تکمیل کرے. یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی پر مال خرچ کرنے کو یہ سب سے بہتر صدقہ کہا ہے. ایک انسان اپنی بیوی کی خواہش پوری کرتا ہے، اس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک صدقے کے برابر ہے. بلکہ مسلم کے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دیناروں کا ذکر کیا ہے. 1 دینار ایک انسان اللہ کے راہ میں خیرات کرتا ہے، فی سبیل اللہ، جہاد میں 1 دینار خرچ کرتا ہے. دوسرا دینار غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہے. تیسرا دینار قیدیوں کو آزاد کرانے میں یا غلاموں کو چھڑانے میں خرچ کرتا ہے. اور چوتھا دینار اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے. فرمایا کل قیامت کے دن سب سے افضل دینار وہ ہوگا جو انسان اپنی بیوی پر خرچ کرے گا. اللہ اکبر. آج کل آپ دیکھیں جو بیوی اور شوہر میں نااتفاقی ہوتی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ایک انسان بیوی کی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتا. بیوی کچھ مطالبہ کرتی ہے، جائز اس کی خواہش ہوتی ہے، وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتا. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی واہ واہ کے لیے غیروں پر تو بہت زیادہ مال لٹاتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے. بیوی کو ایک مجبور محض سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ لونڈی اور باندیوں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو نبی ان کو چاہیے کہ اس حدیث کو یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کے جائز خواہشات اور جائز خواہشات کی تکمیل پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ فرمایا کہ نیکی کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے یہ سب سے بہتر اور سب سے افضل خرچہ ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. ایک صحابی جن کا نام معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب تم کچھ پہنو تو اپنی بیوی کو پہناؤ، ولا تضرب الوجه، اور اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ایک مرد کو، جو تم کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ. آج معاملہ کیا ہے؟ مرد ہوٹل میں مندی کھاتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے کہ دال پکا کے کھاؤ. بیوی کے لیے دال رکھے ہوئی ہے اور یہ ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ کبھی مندی کھا رہا ہے، کبھی بریانی کھا رہا ہے. ایسے مردوں کو چاہیے کہ جب دوستوں کے ساتھ کھا رہے ہوں، ایک پارسل لے کر اپنی بیوی کے پاس جائیں اور بیوی کو بھی وہ کھلائیں جو کھا رہے ہیں. اس سے آپس میں محبت ہوگی، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی، اور یہ بیوی کا حق ہے کہ بیوی کو وہ کھلائے جو تم کھا رہے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جو تم کھا رہے ہو وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ. کبھی کبھی الگ بات ہے کہ کوئی مل جائے، ایک آدمی کھا لے، لیکن یہ ہمیں معمول بنا دینا کہ خود تو مرغوب غذائیں کھا رہا ہے اور بیوی کے لیے دال گھر میں رکھا ہوا ہے کہ وہی پکاتے رہے اور کھاتے رہے، تو یہ بیوی پر ظلم ہے. جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو اپنے بیوی کو پہناؤ. اور آپ نے فرمایا کہ چہرے پر بیوی کے ہرگز نہ مارو. مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ بیوی کی غلطی کو گھر کے اندر ہی رکھو، گھر کے باہر جو ہے اس کی غلطی کو باہر نہ نکالو. اگر بیوی سے کچھ غلطی ہو جائے تو گھر کا معاملہ گھر کے اندر رکھ دو، گھر کا معاملہ لوگوں کے درمیان جو ہے آدمی لائے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے. اور پھر بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر سے ناراض ہو. اگر وہ کسی معاملے میں شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، یہ اس کا حق ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا کرتی تھی. آپ سے بہتر دنیا کا کون سا انسان ہے
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کب تم مجھ سے راضی ہو اور کب ناراض۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کہا کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کچھ بات کہتے ہوئے کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب مجھ سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم ناراض ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی سمجھ کر بھی آپ انجان بن جاتے، آپ ان پر سختی نہیں کرتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بات ہے، میں صرف زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی لیکن دل میں آپ کی محبت برقرار رہتی ہے۔ تو یہ بیوی کو حق ہے، اگر وہ کبھی آپ سے ناراض ہوتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، وہ ناراض ہو سکتی ہے۔ اور پھر میرے دوستو ایک اہم بات یہ ہے کہ شوہر اپنے قوامیت کا غلط استعمال نہ کرے۔ شوہر قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ اپنے اس قوامیت کا، اپنے اس بڑاپن کا ایک عورت کے ساتھ غلط استعمال نہ کرے۔ غلط استعمال کیا ہے؟ غلط استعمال یہ ہے کہ اگر آپ کے سسرال والوں سے اگر کچھ ناچاقی ہو جائے، اگر سسرے یا سالے سے کسی بات میں اختلاف ہو جائے، فوراً بیوی پر یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ تم اپنے باپ سے بات نہیں کرو گی، تم اپنے بھائی سے بات نہیں کرو گی، تم اپنی بہنوں سے بات نہیں کرو گی۔ یہ ظلم ہے۔ آپ کی اگر نااتفاقی ہو گئی ہے تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ اس عورت کو کیوں مجبور کر رہے ہو کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے بات نہ کرے، وہ ان سے تعلقات توڑ دے؟ آپ کا اپنا پرابلم ہے، آپ اس کو حل کریں۔ اگر آپ عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا بائیکاٹ کرے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہ جائے، آپ کی لڑائی ہو گئی، اب بیوی اپنے میکے نہیں جا سکتی، آپ سے لڑائی ہو گئی آپ کے سالے کی، اب وہ اپنے بھائی سے بات نہیں کر سکتی، یہ عورت پر ظلم ہے جو معاشرے کے اندر عام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وسعت نظری کا مظاہرہ کریں۔ اگر میرے سالے سے، سسرے سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو میں جو ہے بیوی کو اس کی سزا کیوں دوں؟ کیوں اس کو مجبور کروں کہ وہ اپنے میکے سے تعلقات توڑ دے؟ وہ گھر نہیں جا سکتی، آپ لڑ لیے ہیں، اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی، تو یہ ظلم ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ اپنے جو اختیارات ہیں اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ اسی طرح اختیارات کا غلط استعمال کرنے میں مرد کا ایک استعمال یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اللہ کے گھر جانے سے روکے، مسجد جانے سے اپنی بیوی کو روکے، یہ بھی ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کی بیوی اللہ کے گھر جانے کی اس سے اجازت طلب کرے تو مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم فوراً اجازت دو۔ اگر تم اس کو مسجد جانے سے روکو گے، کل قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا، کیونکہ جس طرح دین کی باتیں سننا ایک مرد کا حق ہے، اسی طرح ایک عورت کا بھی حق ہے۔ جس طرح مسجد اللہ کا گھر، جس طرح ایک مرد کو حق ہے کہ اللہ کے گھر جا کر عبادت کرے، اس طرح ایک عورت کا بھی حق ہے وہ اللہ کے گھر جا کر عبادت کرے۔ اگر عورت جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے مسجد آنا چاہے، دینی دروس سننے کے لیے مسجد آنا چاہے اور آپ اس کو روکتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ جبکہ شریعت نے عورت کو کہا شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے، وہ آپ سے اجازت طلب کرے گی، لیکن آپ کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ایسے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے، آپ فوراً اس کو اجازت دے تاکہ وہ اللہ کے گھر جائے اور دین کی باتیں سنے۔ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرنا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد عورت کے مال پر اپنا حق جتاتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک عورت، اس کو اپنے ورثے میں کچھ مال ملتا ہے، اس کے باپ کی طرف سے کچھ مال ملتا ہے، اس کے بھائیوں کی طرف سے کچھ مال ملتا ہے، ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کے مال پر قبضہ کرے یا عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ مال اس کے حوالے کرے، یہ بھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ تو ایک مرد کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے تو اپنے اختیارات کا وہ غلط استعمال نہ کرے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، حق مہر دینا یہ بھی عورت کا حق ہے۔ بہت سارے مرد مہر جو حق ہے، جو نکاح کے موقع پر دیا جاتا ہے، بہت سارے مرد حق ادا نہیں کرتے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے عورت کو بلایا جاتا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو عورت کہتی ہے کہ میں نے مہر معاف کیا۔ یہ عجیب جہالت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنی بیوی کا مہر ادا کرے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر تاخیر ہوگی تو وہ ابھی ادا کرے، اور اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے، اس کی پراپرٹی میں سے سب سے پہلے عورت کے مہر کو دیا جائے، پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس طرح مرد کا مہر معاف نہیں ہوگا۔ جو کہا جاتا ہے کہ عورت آ کر کہہ دے معاف کر دی، معاف نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک بری رسم ہے جو معاشرے کے اندر عام ہے۔
یہ مرد کا جو مال ہے اس میں سے یہ کیونکہ قرض ہے، قرض پہلے ادا کرنا ہے، بیوی کا مہر بھی قرض تھا، اس کو چاہیے کہ پہلے مہر ادا کرے، اس کے بعد تجہیز و تکفین کا انتظام کرے، اور اس کے بعد اس نے کچھ وصیت کی تو وہ لاگو کرے، پھر جو مال بچتا ہے وہ ورثہ کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر میرے دوستو، اگر میاں بیوی کے اندر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کی بڑی اچھی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا واللتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ میاں بیوی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو شریعت ایک مرد کو یہ حکم دے رہی ہے کہ دیکھو مرد پہلے کیا کرے، فرمایا فاعظوہن، اپنی بیوی کو نصیحت کرے، بیوی کو سمجھائے، اللہ کا ڈر بتائے کہ دیکھو تم میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ اور نصیحت یہ ایک دو بار کرنا نہیں ہے، بار بار اس کو نصیحت کرتے رہے، بیوی کو بار بار سمجھاتے رہے۔ فرمایا کہ اگر نصیحت کرنے پر بھی بیوی اطاعت نہیں کرتی، نصیحت کرنے کے باوجود لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، تو دوسرا اسٹیپ شریعت یہ دیتا ہے فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع، کہ بستر کو الگ کر دیا جائے۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بستر پورا الگ کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بستر پر آپ کروٹ بدل کر سو جائیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، ہم بستری سے دور رہیں تاکہ وہ آپ کی بات کو مان لے، آپ کی بات کو سن لے اور اختلاف ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی بیوی آپ کی اطاعت نہیں کرتی، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، فرمایا تیسرا طریقہ یہ ہے واضربوہن، بیوی کو مارا جائے۔ اور مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ زور سے مارا جائے، بلکہ ہلکی مارا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں واضربوہن کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مسواک سے مارا جائے۔ اللہ اکبر، مسواک سے کیا مار لگے گا، کتنی اس کو تکلیف ہوگی۔ مقصد اس کے جسم کو زخمی کرنا نہیں ہے، اس کے جسم کو مجروح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے احساسات کو مجروح کرنا ہے، اس کے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ مسواک سے مارنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں وہ یقیناً اس دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں، برے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہماری عورتیں ہماری نافرمان ہو گئی ہیں، ہم کو ستا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا۔ مرد بہت زیادہ جو ہے پتہ نہیں کب سے تپے ہوئے تھے، جیسے ہی حکم ملا مردوں نے پٹائی شروع کر دی۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے عورتوں کی ایک جماعت آ گئی اور اپنے مردوں کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی ہمارے مرد ہم کو مار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برے لوگ کہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ عورت کے جذبات کا خیال رکھیں۔ عورت نرم و نازک ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، عورت کو گلاس سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایک شیشے کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ایک شیشے کی چیز کا ہم جتن کرتے ہیں، اس کو احتیاط سے رکھتے ہیں، نبی نے کہا کہ ایک عورت کو بھی اسی طرح اس کو ایک احتیاط سے رکھا جائے۔ شیشے کی آپ نے مثال دی، جس طرح شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو جڑ نہیں سکتا، تو عورت کا دل یہ بھی شیشے کی مانند ہوتا ہے، عورت کا دل یہ بھی ایک کانچ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر عورت کے دل کو توڑ دو گے تو پھر یہ دل نہیں جڑے گا۔ عورت اسی طرح ظلم سہتے سہتے زندگی گزارے گی، اس لیے کہ عورت مظلوم ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں کہ یہاں پہ کوئی عورت اگر طلاق یافتہ ہو لوگ اس سے شادی کریں، کوئی عورت خلا لے کر آئے لوگ اس سے شادی کر لیں، جیسے سعودی عرب کا ماحول ہے۔ یہاں ایسا ماحول نہیں ہے، کنواری لڑکیوں کے نکاح بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت جس کی شادی ہوتی ہے وہ یہ اس بنیاد پر مرد کے ظلم کو سہتی ہے کہ اگر میں اس کی بات نہ سنوں اور اس سے الگ ہو جاؤں تو میں کہاں زندگی گزاروں، کیسے میں ماں باپ پر بوجھ بن کر زندگی گزاروں۔ وہ اپنے ماں باپ کی فکر میں یہاں گھٹتے گھٹتے وہ زندگی گزارتی ہے۔ اور ایسے مرد یقیناً ظالم ہوتے ہیں جو عورتوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عورتوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ عورت اگر کوئی بات کہہ دے اس کو نظر انداز کرو، عورت اگر کوئی برا بھلا کہہ دے آپ اس کو برداشت کرو۔ عورت کیا کر سکتی ہے؟ مرد اگر ناراض ہو مرد مار سکتا ہے،
عورت مار نہیں سکتی. مرد اگر عورت پہ ناراض ہو، عورت نان و نفقہ بند کر سکتا ہے، کھانا پینا بند کر سکتا ہے، عورت کھانا پینا بند نہیں کر سکتی. زیادہ سے زیادہ عورت اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہہ دیتی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ اس کمی کو برداشت کرے اور یہ سوچے کہ عورت مظلوم ہے، کبھی کچھ کہہ رہی ہو تو وہ برداشت کرنا سیکھے. عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے. ایک صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تاکہ اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت کریں، لیکن جب جاتے ہیں تو معاملہ الٹا رہتا ہے. وہاں عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کو باتیں کر رہی ہے، ان کے اوپر غصہ ہو رہی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے چہرے کو نیچے کر کے اس کی باتیں سن رہے ہیں. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، بیوی سنا رہی ہے اور یہ سن رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے یہ معاملہ دیکھا پلٹ کر جانے لگے. عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا میرے بھائی تم آئے تھے اور بغیر کچھ کہے تم جا رہے ہو. کہا جس مقصد سے آیا تھا وہ میں نے دیکھ لیا ہے، وہ اب آپ کے بس کی بات نہیں. جو مسئلہ لے کر میں آپ کے سامنے آیا تھا آپ ہی اس مسئلے کے شکار ہیں، آپ ہی پریشان ہیں، میرا مسئلہ آپ کیا حل کریں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے جو میرے کپڑے دھوتی ہے، مجھے کھانا پکا کے کھلاتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، میرے گھر کی صاف صفائی کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے. اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے 2-4 باتیں مجھے سنا دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس صحابی کو نصیحت کی کہ تمہارا ہر کام یہ کر رہی ہے، نہ تم اس کو کھانا پکانے کی کوئی تنخواہ دیتے ہو، نہ جو ہے کپڑے دھونے کی کوئی مزدوری دیتے ہو، بچے کو دودھ یوں ہی پلا رہی ہے، تمہارے ہر آرام و سکھ کا خیال رکھتی ہے. اگر یہ 2-4 باتیں تم کو سنا دے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کبھی کبھی اس کی بات سن لیا کرو. اس طرح میرے دوستو عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح اس آدمی کو سمجھایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ عورت کے اوپر کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں، عورت کو نہ ماریں، عورت کی زبان درازی کو برداشت کریں، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اس کا خیال رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے والے مردوں کو ناپسند کیا ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے معاویہ اور ابو جہم دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، میں آپ سے مشورہ لیتی ہوں کہ میں کس سے نکاح کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاویہ وہ تو غریب آدمی ہے، تمہارا گزر بسر ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور رہا ابو جہم وہ اپنی بیوی کو مارنے والے ہیں، لہٰذا تم ان سے بھی شادی نہ کرو، تم اسامہ سے شادی کر لو. آپ اندازہ لگائیے جو شوہر مارتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا اور کہا کہ ایسے مرد سے شادی نہ کرو جو اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہو. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کا خیال رکھیں. اور آخری بات یہ ہے کہ بیوی کی دینی تربیت کا بھی خیال رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہاں میں یہ کوشش کرتا ہوں میں جہنم کی آگ سے بچوں، وہاں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں. میں یہ کوشش کروں کہ میری بیوی جہنم کی آگ سے بچ جائے. میری یہ خواہش ہو کہ میری بیوی دین کی طرف آئے. جہاں دینی پروگرام ہوتے ہوں وہاں اپنے بیوی کو بھیجنا چاہیے. جہاں دینی اجتماعات ہوتے ہوں وہاں اپنی بیویوں کو بھیجیں. اپنے گھر میں کتابوں کا ایک مکتبہ رکھیں، دینی کتب ہو تاکہ بیوی ان کتابوں کو پڑھیں، دین کی ان کی اصلاح ہو. ہم نماز کو اٹھتے ہیں فجر میں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں، اس کی بھی فکر کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور بیوی نہیں اٹھتی پانی کے چھینٹے لے کر اس کے منہ پر مارتا ہے تاکہ وہ جاگ جائے. اگرچہ کہ یہاں بیوی کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہو لیکن اللہ کی رحمتوں کی برکت ایسے انسان پر برستی ہے جو اپنے بیوی کے دین کی فکر کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کی دینداری کی فکر کریں. ہم موبائل کر کے ضروری باتیں بیوی سے پوچھتے ہیں، نماز کے اوقات میں اس سے پوچھیں کیا تم نے نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز کیا آپ نے پڑھ لی ہے، عصر پڑھ لی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ وقت پہ نماز پڑھتی ہے کیا نہیں،
کیونکہ جہاں ہم جنت میں جائیں گے یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ دنیا کی حد تک نہیں بلکہ یہ جنت میں بھی یہ رشتہ باقی رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور عجیب ماحول ہے جب بیوی مر جاتی ہے شوہر زندہ ہوتا ہے، شوہر کو بیوی کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا جاتا، بیوی کو شوہر کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا جاتا۔ یہ غلط چیز ہے، یہ غلط ماحول ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ رشتہ نہیں ٹوٹتا بلکہ نیک لوگوں کا رشتہ جنت میں بھی قائم رہتا ہے۔ جو دنیا میں جس کی بیوی تھی جنت میں بھی وہ اس کی بیوی رہے گی۔ قرآن کی آیتیں آپ شاہد ہیں، سورہ نجم آپ اٹھائیں، اللہ نے تفصیل بیان کی ہے۔ تو یہ بات کہنا غلط ہے رشتہ ٹوٹتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا ان کے وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد شوہر نے بیوی کو غسل دیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کو غسل دیا تھا۔ تو یہ غلط باتیں معاشرے کے اندر آ گئی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں اگر کہ ہمارے بیوی کے تعلقات ہمارے اچھے ہوں تو ان کے اخلاقی اور دینی بھی ہمیں فکر کریں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیوی ہماری ماتحت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے احساسات کا، اس کے جذبات کا خیال رکھیں، اس کو اس کا حق دیں، اس کی غلطیوں پر اس کو معاف کرنا سیکھیں، خوشگوار ماحول بنا کر زندگی گزاریں تو یہ زندگی خوشگوار ہوگی۔ ظلم نہ کریں، ظالم اگر شوہر ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاق کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھر اور ماحول کو اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کے ساتھ رکھے۔ بیوی سے محبت کرنے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے اور ان کو عزت دینے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔